الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلمزوا أنفسكم۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ سورہ حجرات کے اوپر بات چل رہی ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورت کے اندر ایسے احکامات بیان کیے ہیں جو امت کو جوڑنے کے لیے ہے، اور جن کاموں سے اس صورت کے اندر منع کیا ہے اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کی اجتماعیت اور اتحاد کو توڑنا۔ گزشتہ جمعے جو بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو۔ انسان جب کسی کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، تو اس کا تمسخر کرتا ہے، جس سے انسان دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج جو قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا ہے، یہ پروردگار کا اگلا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ جب کوئی اس آیت کا ترجمہ پڑھتا ہے یا اسے سنتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو خود تانا دیتا ہے۔ تانا تو دوسرے کو دیا جاتا ہے، چور کہہ دینا، شرابی کہہ دینا، زانی کہہ دینا، دوسرے کو تانا دیا جاتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم میں سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا۔ مسلمانوں سے پروردگار نے فرمایا جو اللہ سے ہٹ کر لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے کسی بت کی کرے، سورج کی کرے، کسی کی بھی کرے، کہا انہیں گالی نہ دو۔ کافر کو گالی دینے سے منع کیا جا رہا۔ جو اللہ سے ہٹ کر کسی کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ کیا ہوگا؟ تم ان کو گالی دو گے، یہ تمہارے معبود اللہ کو گالی دیں گے۔ حدیث پاک سے اس کی ایک مثال سمجھیے، اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کو گالی نہ دو۔ صحابہ حیران ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ اپنی ماں کو کوئی گالی دیتا ہے؟ کہا جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ ان دو مثالوں کے بعد اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ کیا مطلب ہے؟ تم کسی اور کو تانا نہ دو، وہ تمہیں تانا دے گا۔ وَلَا تَلْمِزُوا، لمز یہ کیا چیز ہے؟ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، کسی کے گناہ کو ظاہر کرنا، یا آج کل کے زمانے میں اس کو لپیٹ کر منہ پہ مارنا،
اس کا دل دکھ جائے کہ اس نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا، یہی تانا ہے۔ ایک گنہگار، اس نے گناہ چھوڑ دیے، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، وہ راہ راست کے اوپر آ گیا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں اس کو اس پچھلے گناہوں پر تانا دینے والے؟ ہماری کیا مجال ہے؟ کیا اس نے توبہ ہم سے مانگی ہے؟ اس نے نافرمانی ہماری کی ہے؟ اس نے توبہ اللہ سے مانگی ہے، اور اگر وہ نافرمانی کر رہا تھا تو پروردگار کی کر رہا تھا، ہماری نہیں کر رہا تھا۔ وہ پروردگار جب اس کو معاف کرنے والا ہے، اب اس گناہ پر اس کو عار دلانے والے، تانا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا ہماری 2 نمازیں زیادہ پڑھ لینا، 2 تسبیحیں زیادہ گھما لینا، دینی لبادے کے اندر آ جانا، اپنے آپ کو ہم کیا سمجھ بیٹھے کہ اگلے کو اتنا حقیر سمجھ کر اس کے پچھلے گناہوں پر اس کو تانا دے رہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ نبی نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ مومن یہ تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ کلمہ گو، وہ نمازی، وہ پرہیزگار، عبادت گزار، ان سب کچھ کرنے کے باوجود اگر کسی کو تانا دے رہا ہے، او زانی، او شرابی، او فلانے، او حرام خور، یہ مومن نہیں ہے۔ اس حدیث میں 4 باتیں بیان کی ہیں، جو یہ 4 کام کرے، کہا مومن یہ کام کر نہیں سکتا۔ میں نے اس میں سے ایک بیان کی، اس لیے کہ آج موضوع یہی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کسی کو تانا نہیں دیتا۔ آج ہم ٹھیکیدار بن گئے، اور میں ایک بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ آج جو آدمی جتنا بڑا دیندار ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہے، وہ اتنے ہی لوگوں کو تانا دینے والا ہے۔ کس کام کی ہے یہ دینداری، یہ نمازیں پڑھنا، تسبیح گھمانا، کس کے لیے کر رہے ہو؟ جتنا بڑا دیندار ہے، وہ مسجد آنے جانے والا ہے، لوگ اس کو نمازی سمجھتے ہیں، لوگ اسے دیندار سمجھتے ہیں، وہ اتنا ہی بڑا لوگوں کو تانا دینے والا ہے، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھے، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن حق جو ہے وہ بولنا پڑے گا۔ ہماری یہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے اگر میری زبان سے نکلنے والا جملہ کسی انسان کے دل کو توڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ میں اس کے پچھلے گناہ کے اوپر تانا دے رہا ہوں۔ آج بہت سے لوگ آگے پوچھتے ہیں، امام صاحب، غالباً میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا، آج پھر کہہ دیتا ہوں، امام صاحب فلاں نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اور تو رکھ کے کون سا احسان کر رہا ہے؟ کبھی کوئی مجھ سے آ کے نہیں پوچھتا، یا کسی بھی امام سے نہیں پوچھتا، امام صاحب میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرے چھوٹے بھائی بہن نماز نہیں پڑھتے، کیا کرے؟ دوسروں کی فکر پڑی ہوئی، تو ٹھیکیدار بنا ہوا ہے ان کا، تو ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، یہ کون سا طریقہ؟ کسی کا دل مت توڑو۔ جو روایت سنانے جا رہا ہوں یہ کئی حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ ہماری زبانوں سے کون کون بچا ہوا؟ کوئی ہے بچا ہوا؟ کوئی ہے بچا ہوا؟ کبھی سامنے، کبھی پیچھے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، ہماری زبان چل رہی ہے، برائیاں اگل رہی ہے، زبان چلتی جا رہی ہے، کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے۔ نبی نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔
جس کو تانا دے رہے ہیں اس کے دل کو دکھا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا یہ دل پروردگار کی رحمت کے اترنے کی جگہ ہے، جتنا بڑا گناہگار انسان کیوں نہ ہو، کبھی تو اللہ تعالیٰ اسے لا کر اس موڑ پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر یہ چبھن آ جاتی ہے، اللہ میں نے تیری بہت نافرمانی کر لی، یا یہ دل اللہ کی یاد میں کسی نہ کسی موقع پہ لگ ہی جاتا ہے، وہی اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہوتی ہیں، ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ اسی دل کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ایسے تانے دے 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 کر کس کس کے ہم دل توڑ رہے ہیں؟ یہ وہی دل ہے جس پر خدا کی رحمت اترتی ہے، یوں کہہ دے کہ اللہ کی رحمت کی جلوہ گاہ ہے یہ۔ زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، میں اس کو مثال سے بتا دوں، اور بڑے بڑے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارے گھر کا بچہ ہو، بچی ہو، کسی گھر میں رشتہ لینے کے لیے اپنے بچے کا جائے، اور جانے کے بعد کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، ارے تم تو ہمارے فلانے رشتے دار ہو، تمہارا دادا، تمہاری نانی، تمہارا ماموں، تمہارا چاچا، تمہارا باپ ہمارے ساتھ وہاں جاتا تھا، یہ یوں کرتا تھا، یہ یوں کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یوں اتنے جھوٹ بولتے ہیں زمین آسمان ملا دیتے ہیں۔ نہیں ایسا؟ اب وہ بچی بہو بن کے میرے گھر میں آ گئی، میں ہوں یا میری بیوی ہے، اس نے ہم دونوں کی سوچ کے خلاف کوئی کام کر دیا، ہماری سوچ کے خلاف کوئی بات کہہ دی جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ تیری ماں تو ایسی تھی، تیرا باپ تو ایسا تھا۔ تو پہلے جو تعریفیں کی تھی وہ کیا تھا؟ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا جملہ اس جگہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، مگر مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ وہی بہو جسے ہم کنجری کہہ دیتے، کیا اپنی بچی بنا کے نہیں لائے تھے؟ اپنے بچے کے لیے لے کر نہیں آئے تھے، اسی کے لیے میری زبان سے، میری بیوی کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کنجری۔ وہ نہ ہو تو اس کی ماں کو کہہ دیتے کنجری کی بچی۔ نہیں ایسا؟ تو پہلے جو ہم نے رشتے مانگتے ہوئے اتنے جھوٹ بولے تھے، اتنی باتیں کی تھی، وہ آسمان زمین ملائے تھے، وہ کیا تھا؟ اور یہ لفظ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اس لفظ کا مطلب سمجھ آتا ہے کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو انسان اپنے بچوں سے غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے یہ بچے حلال کے نہیں حرام کے۔ بیوی پہ جملہ کس دیا، بچے پہ جملہ کس دیا، اولاد تو تیری ہی بھائی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ الولد للفراش، جو عورت صاحب مرد ہو، شوہر والی ہو، وہ جو بچہ پیدا ہوگا اسی بستر والے کا ہوگا جو اس کا شوہر ہے۔ اب تو اپنے بچے کے اوپر جملہ کسے، یا اس کی ماں جو تیری بیوی ہے اس کے اوپر کسے، سوچتا بھی ہے کہ اس کو اپنے بچے کو حلال کا کہہ رہا ہے کہ حرام کا کہہ رہا ہے؟ کیا کہنے جا رہا ہے؟ وہ ہمارے پاکستان میں بڑے اللہ والے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ کروڑہائے رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی، کہنے لگے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، عزیز تھے، ان کی گھر کی بہو بڑے غصے میں، اور کس کے اوپر غصے میں؟ ساس کے اوپر۔ وہ حیران ہوئے، یہ بہو اتنے غصے میں کیوں ہے؟
تو جو بڑی بھی ساس تھی، ان کی عزیزہ تھی، پوچھا کیا معاملہ ہے کہ آج بہو اتنی ناراض ہے؟ کہا پتہ نہیں اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا ہے، کچھ تو ہوگا۔ تو ساس جی کہنے لگی میں نے تو 2 باتیں کہی تھی، یہ تب سے ناراض ہے، پیر پٹک رہی ہے۔ تو اللہ والوں نے پوچھا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے یہ کہا تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی۔ کوئی میرے ماں باپ کو کہے مجھے برداشت ہوگا؟ اور بڑی بھی کیا سمجھ رہی ہے، میں نے تو صرف 2 ہی باتیں کی تھی، یعنی اسے ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے اگلے بندے کا کیا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے نزدیک تو بڑے ہلکے جملے ہیں، بڑے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ہمیں جب کہتا ہے تو ہمارے اوپر یہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اگلے پہ نہیں بنتے ہوں گے؟ اگلا انسان نہیں ہے؟ کبھی سوچنا چاہیے ہم کرتے کیا ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تو میں نے گھروں کی مثال دے دی، یہ رشتوں کی، گھروں کی، بہوؤں کی، بچوں کی، ہماری زبانوں سے بے ساختہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں نکلتی، اور یہی گھروں کی مائیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہے کہ آج بہو اتنی ناراض ہے؟ کہا پتہ نہیں اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا ہے، کچھ تو ہوگا۔ تو ساس جی کہنے لگی میں نے تو 2 باتیں کہی تھی، یہ تب سے ناراض ہے، پیر پٹک رہی ہے۔ تو اللہ والوں نے پوچھا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے یہ کہا تیرا باپ غلام اور تیری ماں لونڈی۔ کوئی میرے ماں باپ کو کہے مجھے برداشت ہوگا؟ اور بڑی بھی کیا سمجھ رہی ہے، میں نے تو صرف 2 ہی باتیں کی تھی، یعنی اسے ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے اگلے بندے کا کیا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے نزدیک تو بڑے ہلکے جملے ہیں، بڑے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ہمیں جب کہتا ہے تو ہمارے اوپر یہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اگلے پہ نہیں بنتے ہوں گے؟ اگلا انسان نہیں ہے؟ کبھی سوچنا چاہیے ہم کرتے کیا ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تو میں نے گھروں کی مثال دے دی، یہ رشتوں کی، گھروں کی، بہوؤں کی، بچوں کی، ہماری زبانوں سے بے ساختہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں نکلتی، اور یہی گھروں کی مائیں ہوتی ہیں۔ غصے میں آ کر کے بچوں کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے جملے کہے جاتی ہیں۔ کبھی بہت غصے میں ہو، اللہ کرے تو باہر جائے، کسی ٹرک کے نیچے آ جائے، نہیں کہتی ہماری ماں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، اللہ اسے قبول کر لے، اور ایسا ہو جائے تو پھر روتی پیٹتی ہے کہ کیا ہو گیا۔ غصہ آنا انسان کی فطرت میں ہے، جس میں غصہ نہیں آتا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے کا نسب بگاڑ دو، اگلے کو موت کے دروازے پر پھینک دو، اگلے کو حلال سے حرامی بنا دو، یہ اس کا مطلب نہیں۔ سوچنا چاہیے ہم کرتے کیا ہیں۔ بعد میں جی مجھے غصہ آ گیا، تو غصہ آ گیا تو شریعت نے آپ کو یہ بھی سکھایا کہ غصے کو کنٹرول میں کرو۔ آج ایک کلچر میں نئی بات چلی ہے، اسے بھی سن لیں۔ وہ کیا ہے؟ پیسہ آ جاتا ہے، جیب بھر جاتی ہے، گاڑیاں آ جاتی ہے، بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے، بزنس بڑھ جاتا ہے، تو انسان کپڑوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب لوگوں کو غربت کا طعنہ دیتے، او غریب، او فقیر، او فلانے، او یہ اور وہ، یہی بہت بڑا طعنہ ہے، بہت بڑا طعنہ ہے۔ میں بھی تو غریب تھا نا، اس وقت کبھی نہیں سوچا کہ میں کسی کو اس طرح کا طعنہ دوں۔ آج میری جیب بھر گئی تو خرمستی آ گئی۔ اچھے نہیں لگتے غریب لوگ، پھٹے پرانے کپڑے والے، پھٹے پرانے جوتے والے، جھونپڑیوں میں رہنے والے، مٹی میں اٹے ہوئے،
قسم خدا کی ہاتھ دے کر سلام کرنا تک گوارا نہیں کرتے. کیوں جی؟ مٹی میں اٹا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں. تو آج اگر چمک دمک کے سوٹ بوٹ میں آ گیا جس نے تجھے پہنایا ہے، خدا کی قسم کو اللہ کل تجھے ننگا کرنے پر بھی قادر ہے. اس لیے اکڑ میں آیا ہے. لوگوں کو غربت کا تانا دیتے ہیں، اور یہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے. بہو بنا کر لے آتے ہیں، اب اس کے گھر والوں کو غربت کا تانا. گلاس ٹوٹ گیا، ساس وہاں سے کس رہی ہے، ہاں تو نے کہاں دیکھا اپنے گھر کے اندر؟ یہاں آئی تو نے دیکھا تو توڑ دیا ہمارے مال کو. نہیں ہوتا ایسا. یہی اگر میری بیٹی سے ٹوٹ جاتا تو میری بیوی اس کو کچھ کہتی، چلو بیٹا ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. یہ عقل اس وقت کہاں جاتی ہے؟ اچھا میں حیران اس پہ ہوتا ہوں، ہمارے گھروں میں خواتین یہ جملے کہہ رہی ہے، کس رہی ہے، اور ہمارے مرد بھیگی بلی بنے بیٹھے رہتے، تماشا دیکھتے. کیا باتیں ہو رہی. میں نے گزشتہ جمعے بھی ایک سخت جملہ کہا تھا، وہی دوبارہ دوہرا رہا ہوں. یہ مرد بے غیرت انسان ہے. کم از کم اپنی بیوی کو، اپنی بچی کو جو بہو کو کہہ رہی ہے سمجھا تو سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ اسے بتا تو سکتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے، یہ جملہ اچھا نہیں ہے. اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، نہیں کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. یہ میں قصہ مردوں کے لیے سنا رہا ہوں. جو میں نے جملہ کہا نا کہ ہم بے غیرت بن جاتے ہیں ہم لوگ، اس لیے سنا رہا ہوں. مجھے اتفاقی ابھی ذہن میں آ گیا. میں نام نہیں لیتا ازواج مطہرات کا، جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا. 2 نبی علیہ السلام کی بیویوں نے ایک تیسری کے بارے میں ایسی بات کہی جس سے ان کو تکلیف ہوئی. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، جب اللہ کے نبی ان کے پاس گئے جن کو بات کہی تھی، وہ رو رہی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ فلانی فلانی، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، فلانی فلانی نے یوں کہا. کہا اچھا. انہیں بہلایا، پھسلایا. اور جو کہنے والی تھی، جب اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لے گئے تو کہا شرم آنی چاہیے، کیسی باتیں کہتی ہو اپنی زبان سے. آج ہم کہہ سکتے اپنی بیوی کو؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، باہر بڑے شیر بنے پھرتے. نبی نے مارا نہیں ہے، نبی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، نبی نے تھپڑ نہیں مارا، نبی نے سمجھایا. یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں تو پھر بے غیرت ہے. اس لیے میں نے یہ جملہ کہا تھا. اگر اپنی بیوی کو ہم سمجھا بھی نہیں سکتے اچھے انداز میں تو پھر ہم بے غیرت ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کر اپنی بیویوں کو مارو، ان کا سر دیوار میں دے دو، سر پھاڑ دو. نا 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 نا. اللہ نے مجھے زبان دی ہے، میں اس کو اچھے انداز میں سمجھا سکتا ہوں. کیوں نہیں سمجھاتا؟ کم از کم اس کو اگلی مرتبہ اتنا تو احساس ہوگا کہ شوہر کی موجودگی میں یہ بات تو نہیں کہے گی، اکیلی میں کہے تو الگ بات ہے. اتنا تو احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مگر ہم نے اپنے دل سے نکال دیا. کسی کو تانا نہ دے. جس کو تانا دے رہے ہیں سمجھ جائیے اپنے آپ کو دے رہے ہیں. میں قرآن سے اس کی ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. اتنے سارے انبیاء آئے، قرآن کے قصے لکھے ہیں ان کے. کسی نبی کے بارے میں قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی کوئی ایسا جملہ کہا ہو جو تانا ہو. میں اس کی مثال حضرت ہود علیہ السلام کے قصے سے دیتا ہوں، قرآن میں موجود ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دعوت دی اللہ کی طرف، اللہ کے کلمے کی طرف بلایا. تو ماننے والے مان لیتے اور نہ ماننے والے کیا کرتے؟ خاموش رہتے. یہی طریقہ ہے نا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان بدبختوں کا طریقہ یہ نہیں تھا. انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا اِنَّا نَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں.
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہمیں کوئی یہ کہہ دے کیا ہمارا حال ہوگا نا؟ وہ نبی ہوتا ہے۔ جواب کیا دیا حضرت ہود علیہ السلام نے؟ قرآن میں موجود ہے۔ کہا یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ دوسری بات کیا کہی تھی انہوں نے؟ کہ آپ جھوٹے ہیں۔ کہا میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ کسی نبی نے تانا نہیں دیا، اپنے دشمن کو نہیں دیا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لے، آپ کی زندگی کے اندر کہیں نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی کو تانا دیا، چاہے دشمن ہو یا اپنا ہو، کوئی بھی۔ اچھا، ہم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، ہم تانا دیں گے، بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، جس چیز کا ہم تانا کسی کو دے رہے ہیں نا، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، مفہوم ترجمہ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اندر مبتلا نہیں کر دیتا۔ میں آج کسی کو چور کہوں گا، میں آج کسی کو زانی کہوں گا، میں آج کسی کو شرابی کہوں گا، آج کسی کو غربت کا تانا دوں گا، کسی بھی قسم کا تانا دوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جب تک اس کہنے والے کو اس کے اندر مبتلا نہ کرے اسے موت نہیں دیتی۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اس پر ایک قصہ سنیے، انشاءاللہ حدیث بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اور آپ کے شاگرد امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی، جو خواب کی تعبیر بتانے کے امام سمجھے جاتے تھے۔ امام، کتنا علم ہوگا آپ کے پاس! خواب کی تعبیر بتانے کے امام سمجھے جاتے تھے۔ 120 سے زیادہ صحابہ کی صحبت پانے والے انسان، اتنے بڑے آدمی، ان کا قصہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ کسی انسان کو انہوں نے غربت کا تانا دے دیا، ابھی جو میں نے سمجھایا ہے مثال سے، غربت کا تانا دے دیا، غریب ہونے کا۔ بات کہہ دی، ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بزنس کرتے تھے، ایک خاتون نے ان کو پیشکش کی کہ آپ میرا پیسہ لیں، جو آپ بزنس کرتے ہیں اس میں مجھے پارٹنر بنا دیں۔ کام شروع کر دیا، اللہ کی شان دیکھیے، سارا مال ضائع ہو گیا، بزنس فلاپ ہو گیا، ختم۔ اس عورت نے بادشاہ وقت کے پاس جا کر کے ان کے خلاف رٹ دائر کر دی، یہ میرا مال کھا گیا ہے۔ حکم جاری ہوا کہ محمد بن سیرین کو جیل میں ڈالو۔ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اتنا بڑا وقت کا امام، اتنا بڑا وقت کا امام جیل میں ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ جس جیل میں ڈالا اس کا داروغہ، اس کا جو چوکیدار تھا، وہ ان کا بڑا عقیدت مند تھا، امام تھے نا لوگوں کے۔ وہ حیران ہوا تو اس نے ایک مشورہ دیا، کہا آپ ایسا کیا کریں، دن بھر یہ سلطنت لگی پڑی ہوتی ہے، آپ جیل میں رہا کریں، جب رات ہوگی تو میں آپ کو کھول دوں گا، آپ گھر چلے جایا کریں۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ اگر ان سے کوئی میں وعدہ کروں گا تو پورا کریں گے۔ آج ہمیں تو اپنے بچوں پہ یقین نہیں ہوتا، بیوی پہ یقین نہیں، ماں باپ پہ نہیں ہوتا۔ اسے اتنا یقین تھا کہ اتنے نیک انسان ہیں۔ تو امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا یہ خیانت ہے، جو مجھے سزا ہوئی ہے میں اس سزا کو پورا کروں گا، تو میری وجہ سے اس خیانت کا مرتکب نہ ہو جا کہ میری وجہ سے اتنی بڑی تو خیانت کرے گا۔ تو چوکیدار ہے، سمجھانا چاہ رہے تھے، تو چوکیدار ہے، چوکیداری پوری کر، مجھے نہ چھوڑ۔ ہم جیسا ہوتا ارے شارٹ راستہ مل گیا، چلو کہانی بناؤ۔
اب جیل میں پڑے، رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. ظاہر ہے پیسہ ہوگا تو خاتون کو دے کے راضی کریں گے، رہائی ملے گی. کوئی صورت نہیں بن پڑی. حسن اتفاق دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے محمد بن سیرین غسل دیں گے. وہ تو جیل میں پڑے تھے، اب جنازہ پڑا ہے، غسل دینے والا نہیں ہے. بات بادشاہ وقت تک پہنچی کہ صحابی رسول کی یہ وصیت تھی اور جو وصیت پورے کرنے والے ہیں وہ جیل کے اندر ہے. بادشاہ خود آیا جیل کے پاس اور آپ کو رہائی دی کہ آپ جا سکتے ہیں. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کون ہوتے ہیں مجھے رہائی دینے والے؟ مجھے جس نے قید کروایا ہے آزادی مجھے وہی دے سکتی ہے، آپ نہیں دے سکتے. اس خاتون کو بلائیے. آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھے بند کیا ہے. بند تو مجھے اس عورت نے کروایا ہے جس کا پیسہ میری تجارت کے اندر ضائع ہو گیا. یہ لوگ تھے کھرے مسلمان، ہم جیسے چیٹر نہیں تھے، ہم جیسے چیٹر نہیں تھے. آپ کون ہوتے ہیں آزاد کرنے والے؟ جس نے مجھے قید کروایا ہے وہی مجھے آزاد بھی کروائے گی. چنانچہ خاتون کو بلایا گیا، کہا تیری وجہ سے اس کو قید میں ڈال اور مسئلہ یہ پیش آ گیا. اس خاتون نے کہا میں آپ کو معاف کرتی ہوں. جب امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیل سے نکلے، کہا مجھے آج اللہ کے نبی کی حدیث سمجھ آ گئی. میں جو جیل کے اندر گیا کیوں گیا؟ میں نے ایک بندے کو غربت کا تانا دیا تھا، اللہ نے مجھے بھی غریب بنا کر کے جیل کے اندر ڈال دیا. سارا بزنس میرا ختم ہو گیا. آج مجھے نبی کی حدیث سمجھ میں آ گئی. اب تو حدیث سمجھ آ گئی ہوگی اس قصے سے. پتہ نہیں کتنی باتیں ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ میں اپنے الفاظ میں بتا دوں، جس چیز سے تانا دے رہے ہیں اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتے جس چیز سے تانا دیا ہے اللہ اس کے اندر مبتلا نہ کر دے. اس کو ہلکا نہ لیں، اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انسان کو غصہ آتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زبان سے ایسی باتیں نکلے کہ اگلے بندے کا دل پارا پارا ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی.